بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلے تو وضو کے فرائض کا ذکر فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، جب تم جنبی ہو یعنی ناپاک ہو جاؤ احتلام کی صورت میں یا بیوی کے ساتھ مباشرت کی صورت میں تم پر غسل فرض ہو جائے تو پھر فَاطَّهَّرُوا، خوب طہارت حاصل کرو۔ اس آیت کی روح سے غسل جو ہے انسان پر جب واجب ہو جاتا ہے تو خوب پاکی اور خوب طہارت کا حکم ہے۔ تو وضو کے 3 فرائض ہیں۔ فرض کی تعریف یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی نص قطعی سے جس کا حکم ثابت ہو، اگر اس عمل میں فرض چھوٹ جائے تو وہ عمل ہی نہیں ہوتا۔ تو غسل کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، اگر ان 3 میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا، انسان اسی طرح جنبی ہی رہے گا، ناپاک ہی رہے گا۔ تو اس ناپاکی کی حالت میں انسان جو بھی عبادت کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی محروم ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر جنبی ہو یا کتا ہو اس گھر میں اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو غسل کا پہلا فرض یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے کلی کرے، اور وہ کلی بھی غرغارے کی صورت میں ہو کہ خوب اچھی طرح منہ بھر کر کلی کرنی چاہیے۔ اور غسل کا دوسرا فرض وہ ہے ناک میں پانی، اور وہ ناک کی کچی ہڈی جس کو بولتے ہیں اس تک پانی پہنچانا، یہ بھی غسل کا فرض ہے۔ اور غسل کا تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر ایک مرتبہ اس صورت میں اور اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹا تو انسان کا غسل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی غسل کے اندر سنتیں ہیں۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب غسل کرے تو پہلے غسل کی نیت کر لے کہ میں جنبی سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ اس نیت کرنے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں سمیت 3 مرتبہ دھو لے، اور اس کے بعد پھر اس جگہ کو جس جگہ پر جسم کے حصہ پر نجاست لگی ہو اس نجاست والے حصے کو دھو لے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، اور پھر اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ تو پورا وضو کر کے پھر پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہا لے، تو یہ غسل جو ہے سنت کے مطابق ہوگا۔ اس پر ایک تو خوب پاکی حاصل ہو جائے گی، اور دوسرا سنت ادا کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اجر و ثواب کے اندر بھی اضافہ فرمائیں گے۔ تو آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں غسل کے فرائض تک بھی معلوم نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں لیکن غسل کا طریقہ نہیں آتا، غسل کے فرائض نہیں آتے۔
تو یہ بنیادی چیز ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان بالغ عاقل مرد عورت کو غسل کے فرائض کا جاننا انتہائی ضروری ہے، اور پھر غسل کا طریقہ جو سنت کے مطابق ہے اس کا علم ہر نوجوان عورت مرد کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کا غسل صحیح ہو۔ اس پر پھر جو بھی عبادات کریں گے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائیں گے۔